سب تمہارا کرم ہے آقا کی بات اب تک بنی ہوئی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے تو میں معذرت چاہوں گا اپنے تمام چینل کے سبسکرائبرز سے کہ میں کافی عرصہ اپنے چینل پر ویڈیوز اپلوڈ نہیں کر سکا کچھ ذاتی مصروفیت کی وجہ سے، تو انشاءاللہ تعالیٰ اب پراپر ویڈیوز اپلوڈ ہوں گی۔ آج کے دن جو بھی لوگ میری ویڈیوز دیکھتے ہیں اور جو لوگ روزانہ کے حساب سے اپنے ہوراسکوپ کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں، تو پہلے میں اسی چینل پر ویڈیوز اپلوڈ کرتا تھا۔ میں نے ایک نیا چینل علیحدہ سے بنا دیا کیونکہ اس چینل کے اوپر وظائف کی اور باقی تمام ویڈیوز ہوتی ہیں جو کہ لوگوں کو نہیں ملتی ان کی وجہ سے، تو اس کے لیے علیحدہ میں نے چینل بنا دیا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ اس چینل کا اسکرین شاٹ ہے اور اس کے بعد اس چینل کی جو ویڈیوز ہیں اس کا یہ تھمبنیل ہے۔ اگر آپ وہ دیکھنا چاہتے ہیں تو اس کا لنک یہاں آئی بٹن میں بھی اس چینل کا آپ کو مل جائے گا کسی بھی ایک ویڈیو کا، اور نیچے ڈسکرپشن کے اندر بھی میں ویڈیو کا لنک لگا دوں گا، آپ وہاں پر دیکھ سکتے ہیں، اینڈ اسکرین پر آپ کو مل جائے گا۔ ٹھیک ہے جی، تو اس کو وزٹ کر کے سبسکرائب کر لیں۔ وہاں پر آپ کو اس ویڈیوز کی خوبی کیا ہے تھوڑا سا آپ کی مہربانی تفصیل سے سمجھ لیجئے گا۔ ڈیلی ہوراسکوپ تو ہوتا ہی ہے، اس کے بعد جادو کی وجود کی تکلیفوں کے لیے جو ہے شفا کے لیے اس کے اندر میں روزانہ دم ساتھ اپلوڈ کرتا ہوں۔ کاروبار کی ترقی اور باقی تمام پریشانیوں کے لیے اس کے اندر روزانہ کا ذکر ہوتا ہے جو آپ مل کر کرتے ہیں، اور اس میں ہر چیز کے لیے اینڈ میں دعا ہوتی ہے۔ ویڈیو میری تھوڑی لمبی ہوتی ہے کیونکہ اس کے اندر ہوراسکوپ کے ساتھ ساتھ آپ کی تمام پریشانیوں کا حل بھی موجود ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، اس کے بعد میں جو اہم بات ہر بار بتاتا ہوں کہ میرے جو ہوراسکوپ ہے عام لوگوں کے لیے، جن لوگوں پر جادو ٹونا ہوگا ان لوگوں کے حالات ظاہر مختلف ہوں گے کیونکہ جادو ٹونے والے مریض کی پہلے ہی بندشیں لگی ہوتی ہیں۔ ٹھیک ہے جی، اور آپ کے سٹار کا صدقہ اور پڑھائی جو کہ اس بار بہت اہم ہے اور بہت بہترین ہے، جو کہ پورے کے پورے گھرانے کو انشاءاللہ تعالیٰ تندرستی دے گا، بے برکتی ختم کرے گا۔ خالی ایک بندے کے لیے نہیں ہے یہ، اگر آپ کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ پورے گھر میں سکون ہوگا۔ بہت بہترین ہے اس بار کا آپ کا صدقہ بھی اور پڑھائی بھی، جو کہ ویڈیو کے لاسٹ میں موجود ہے، لازمی دیکھ لیجئے گا۔ ٹھیک ہے جی، اب بات کرتے ہیں آپ کے ہوراسکوپ کے بارے میں۔ برج سنبلہ سٹار ہے جی ورگو۔ 2026 جون کا مہینہ آپ لوگوں کے لیے کیسا رہے گا؟ تو سب سے پہلے ہم بات کریں گے بزنس مین حضرات کی۔ ایک ریڑھی والے سے لے کر ایک فیکٹری اونر تک جو بندہ بھی تجارت کرتا ہے، چیز لیتا ہے بیچتا ہے یا بنا کر بیچتا ہے، یا ایسے لوگ جو نوکری تو کرتے ہیں پر کمیشن کے اوپر بھی ساتھ کام کرتے ہیں، تو ان کے تمام لوگ بزنس مین کی کیٹیگری میں ہی آتے ہیں۔ آپ کے لیے یہ مہینہ پریشانیوں والا ہوگا جی، بڑی عجیب و غریب پریشانیاں کام کے لحاظ سے آپ کے اوپر آئیں گی۔ لاسز میں بھی جا سکتا ہے کچھ لوگوں کا، بس کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو کہ لاس میں نہیں جائیں گے۔ زیادہ تر لوگوں کا اس مہینے کے اندر کام کے اندر نقصانات ہوتے رہیں گے۔ اگر آپ تھوڑی سی عقل بوجھ کے ساتھ چلیں تو سب سے زیادہ بہتر رہے گا۔ یہاں ایک چیز بتا دوں کہ سٹار سے تعلق رکھنے والی جو عورتیں ہیں ان کے اثرات ان کے میاں اور جو ہے نا بھائیوں کے کاروبار پر پڑیں گے۔ ٹھیک ہے، تو اس چیز کو دھیان میں رکھیے گا۔ یہاں میں ایک اور چیز کی کیٹیگری کو کور کر جاؤں کیونکہ اس کو مکس کرنا سب سے زیادہ ضروری ہوگا۔ جو مرد حضرات ہیں وہ بھی اور جو عورت ہے، دونوں کو اپنے غصے پر کنٹرول کرنا پڑے گا۔ مرد اگر غصے پر کنٹرول نہیں کرے گا، گھر کے اندر لڑائی ڈالے گا، تو اس کے کاروبار میں زیادہ سے زیادہ مسائل آئیں گے۔ اور اسی طرح سٹار سے اگر تعلق رکھنے والی کوئی عورت ہے، وہ بھی گھر میں خود لڑائی ڈالے گی یا پھر چھوٹی چھوٹی بات برداشت نہیں کرے گی اور لڑنا شروع کر دے گی، تو اس کے گھر کے اندر جتنے بھی مرد ہوں گے، 2 بھائی ہیں وہ کام کر رہے ہیں، بیٹا اور باپ کام کر رہے ہیں، یا 3 لوگ کام کر رہے ہیں، ان سب کے کاروبار میں تباہی آنا شروع ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے، تو اس چیز کے لیے اگر اس چیز پر کنٹرول کریں تو سب سے زیادہ بہتر ہے۔ دوسرا، آپ لوگوں کے لیے سب سے بہترین ورد بتانے لگا ہوں، یہ صرف آپ کے سٹار میں بتا رہا ہوں اور کسی کو نہیں بتا رہا، کہ آپ لوگوں کو سلام قولم من رب رحیم کا ورد کرتے رہنا ہے، روزانہ لازمی کیجیے گا تاکہ غصہ آپ کا کنٹرول رہے اور اس کے اثرات جو ہیں آپ کے کاروبار پر نہ پڑیں۔ اگر اس چیز کی احتیاط نہ کی تو نقصانات اس مہینے کے اندر آپ کے اوپر اتنے ہیوی ہوں گے کہ آنے والے کچھ مہینے آپ کو لگ جائیں گے اس کو کور کرنے میں، اور کاروبار میں تباہی بھی بہت بری پھیلے گی، تو آپ کو بہت احتیاط کرنی پڑے گی۔ ٹھیک ہے جی،
کام کو چلانے کے لیے اگر قرض لینا پڑے تو لیں، مگر اتنا لیں جتنے کی ضرورت ہے، اس سے زیادہ نہ لیجئے گا، ٹھیک ہے، ورنہ آپ کو نقصانات اور پڑیں گے تو اور پیسے ڈلتے جائیں گے، یہ بھی کام کے نقصان میں ہی جائے گا، تو اس چیز کی احتیاط کیجیے گا۔ جو لوگ نوکری پیشہ ہیں ان کے لیے مہینہ ایک نارمل مہینہ ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہوگا انشاءاللہ تعالی، نوکری سے نکالے جانے کے کوئی زیادہ چانسز نہیں ہیں۔ ہاں، اگر غصے والی جو بات میں نے کی ہے اس کے اثرات آپ پر آ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس چیز کا دھیان کیجیے گا۔ جو لوگ بے روزگار ہیں، نیا کاروبار کرنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے، تو ان کے لیے مہینہ جو بہترین ہے، پورے کا پورا مہینہ کبھی بھی آپ شروع کریں انشاءاللہ تعالی اللہ کی ذات کرم کرے گی، کاروبار اچھا چلے گا۔ جو لوگ نوکری کی تلاش میں ہیں ان کے لیے اس مہینے کا صرف 2 ہفتے پہلے بہترین ہے، اس کے اندر اگر آپ کوشش کریں گے تو انشاءاللہ تعالی اللہ کی ذات کرم کرے گی۔ باقی 2 ہفتوں میں نوکری مل سکتی ہے مگر نہ آپ کی مرضی کی ملے گی، نہ کوئی اچھا رزلٹ ملے گا یا نہیں ملے گی، تو اس لیے پہلے 2 ہفتوں میں ہی اچھی کوشش کریں جی۔ جو لوگ بیرون ملک سفر کرنا چاہتے ہیں آپ کے لیے پورا مہینہ بہترین ہے، پورے مہینے میں جب مرضی پیپر جمع کروائیں انشاءاللہ تعالی کوئی رکاوٹ اور بندش نہیں آئے گی جی۔ جو بچے بچیاں جاننا چاہتے ہیں کہ اس مہینے کے اندر ان کا رشتہ ہوگا یا نہیں، تو ان کے لیے یہ مہینہ جو ایک نارمل مہینہ ہوگا، بہت کم کی ایوریج آ رہی ہے، خاص طور پر جو ہے لڑکے، ان کی ایوریج کم ہے، رشتہ ہونے کے چانس تقریباً نہ ہونے کے برابر ہیں، تو زیادہ امید نہ رکھیے گا۔ لڑکیوں میں پھر بھی کچھ بہتر ہے، اور وہ بھی خاندان کے اندر، خاندان کے باہر نہیں، اور یہ میں ارینج کے بارے میں بتا رہا ہوں، لو میرج کے بارے میں نہیں۔ جو میری بچیاں جن کی نئی نئی شادی ہوئی ہے اولاد کے بارے میں جاننا چاہتی ہیں کہ اس مہینے کے اندر اولاد ہوگی نہیں، تو جن کی نئی شادی ہوئی ان کی اولاد ہوگی انشاءاللہ تعالی، اگر وہ فزیکلی طور پر فٹ ہیں بالکل، تو جو فزیکلی طور پر انفٹ ہیں، شادی کو بھی ٹائم گزر چکا ہے، ان کے لیے یہ مہینہ جو ہے کوئی اتنا اچھا نہیں ہوگا، میڈیسن لینے سے کچھ اثرات بن سکتے ہیں ورنہ حمل ہونے کے چانسز کم ہیں جی، ٹھیک ہے۔ 18 والی بچیوں کے لیے یہ مہینہ مناسب نہیں، حمل اگر ہوا ہے تو حمل ضائع ہو جائے گا، تو آپ کو بہت زیادہ احتیاط کرنی پڑے گی۔ صحت کے معاملات کے اندر یہ مہینہ بہترین ہے، صرف گرمی کی وجہ سے مسئلہ بنے تو بنے، ورنہ یہ کیونکہ یہ موسمی ہے، اس کا سٹار سے تعلق نہیں ہوتا، تو بنے تو بنے، ورنہ ویسے کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ یا ایسے لوگ جن پر جادو ٹونے کا مسئلہ ہے، ظاہر ہے ان کے حالات خراب ہوں گے، ان کا ویسے بھی بڑی عید گزری ہوگی تو ظاہر ہے اس کے اثرات بہت زیادہ آئیں گے، ان کی طبیعت زیادہ خراب ہوگی۔ اگر آپ کا کوئی جائیداد وغیرہ کے مقدمات چل رہے ہیں تو ان مقدمات میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے حق میں فیصلہ ہونے کا چانس ہے جی اس مہینے کے اندر۔ اگر آپ نے کسی کو قرض دیا ہوا ہے تو اس سے آپ کو قرض واپس ملنے کی امید نہیں ہے، بہت زیادہ امید نہ رکھیے گا۔ دشمنوں کے لحاظ سے دشمن اس مہینے آپ کے پر پورا غلبہ کر سکتے ہیں، اگر آپ ان کے ہتھے چڑھ گئے تو آپ کو بہت احتیاط کرنی پڑے گی، دشمنوں سے بچ کر رہنا پڑے گا، اور خاص طور پر ایسے لوگ کہ جن کے اوپر الزامات لگتے رہتے ہیں، ایسے لوگوں کو تو ہر چیز بڑی دھیان سے کرنی پڑے گی، ورنہ ایسے الزام لگیں گے کہ اپنی جان چھڑوانی آپ کے لیے مشکل ہو جائے گی، ٹھیک ہے جی۔ یہ مختصر سی ایک چیز جو میں نے سٹارٹنگ میں بتائی ہے اسے ضرور دھیان میں رکھیے گا، پھر جو صدقہ بتانے لگا ہوں وہ لازمی کیجیے گا، اس سے انشاءاللہ تعالیٰ بہتر رہے گا آپ کے معاملات، ٹھیک ہے جی۔ اب بات کرتے ہیں آپ کے صدقے اور پڑھائی کی جی، تو اب بات کرتے ہیں آپ کے صدقے کی اور پڑھائی کی۔ بات اچھے سے سن لیجئے گا، آپ کی بہت مہربانی ہوگی، ظاہر بات کو سمجھاؤں گا تو آپ اس کے مطابق جو ہے نا کریں گے، اور اس کے انشاءاللہ تعالیٰ میں رب العزت کی ذات نے کرم کیا تو بہت آپ کو اس کا رزلٹ ملے گا، ٹھیک ہے۔ یہ جو میں آپ کو آج پڑھائی اور ختم پاک بتانے لگا ہوں، یہ اگر آپ لوگوں نے دے دیا تو آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ اگلے مہینے کے اندر اتنا اچھا رزلٹ ملے گا کہ آپ کی سوچ بھی کام نہیں کرتی۔ یہ رشتوں کی بندش کے اندر بھی کام کرتا ہے، اس کے بعد کاروبار کے اندر بہت زیادہ ترقی کے لیے کام کرتا ہے، گھریلو پریشانیاں، خاص طور پر ایسے لوگ جن کے اندر میاں بیوی کے معاملات خراب ہوں، گھریلو لڑائی جھگڑے ہوں، بے برکتی ہو، ان تمام چیزوں پہ کام کرتا ہے، کیونکہ یہ ایک ایسا صدقہ اور پڑھائی آپ لوگوں کو آج دینے لگا ہوں جو کہ پورے گھر کا ایک طرح سے ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ یہ آپ دیں گے آپ ہی، مگر گھر کے اندر جتنے لوگ ہوں گے تمام پر اس کا اثر آئے گا، اور اس کا اثر آنے سے یہ ہوگا کہ لڑائی جھگڑا ظاہر کم ہو جائے گا، ٹھیک ہے، تمام معاملات گھر کے بہتر ہونا شروع ہو جائیں گے، تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کی ذات کرم کرے گی۔ یہ آپ نے دینا ہے سوموار والے دن، کوشش تو کریں کہ مہینہ شروع ہونے سے پہلے دیں، اگر نہ ہو تو اس کے بعد بھی پہلے کے اندر دے لیں تو زیادہ بہتر ہے، یعنی اگر پہلا آپ میری یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں اور یہ 1 جنوری کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں، تو اس کے بعد آپ دیکھتے ہی جو پہلا سوموار آپ کو آئے، آپ نے اس دن آپ نے یہ
کام کرنا ہے، ٹھیک ہے جی۔ یہ آپ ایک بندہ بھی کر سکتا ہے، گھر میں 2 بندے مل کر بھی کر سکتے ہیں، 3 بندے مل کر بھی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو بندہ بھی کرے گا سب کے پورے گھر کے اوپر اس کے اثرات آئیں گے، کیونکہ یہ 12 کے 12 ستاروں کے لیے بہترین ہے جی۔ طریقہ کار سوموار والے دن یہ آپ نے کرنا ہے، کسی بھی ٹائم کر سکتے ہیں، مگر صرف 2 وقتوں کو چھوڑ کر ایک صبح فجر کے بعد جو زوال کا ٹائم ہوتا ہے اسے چھوڑ دینا ہے، اور جو مغرب سے پہلے زوال کا ٹائم آتا ہے اس کو چھوڑ دینا ہے۔ باقی آپ کسی بھی ٹائم کر سکتے ہیں۔ آپ ایک اندازہ نکال لیں کہ آپ عصر سے پہلے کر سکتے ہیں جی، صبح تقریباً 5-6 بجے سے لے کر عصر سے پہلے آپ یہ عمل مکمل کر سکتے ہیں۔ 12 قسم کی آپ نے چیزیں رکھنی ہیں۔ اگر کوئی بہت غریب ہے اور وہ افورڈ نہیں کر سکتا تو 12 قسم کی ٹافیاں رکھ لے، ٹھیک ہے۔ 3-4 ٹافیاں ایک قسم کی، 3-4 قسم ایک قسم کی، تو اس طرح کی 12 قسم کی ٹافیاں رکھ لے۔ کوئی بھی چیز ہو مگر 12 قسم کی ہو۔ مٹھائی اگر آپ نے رکھنی ہے، جیسے آپ 4-5 قسم کی مٹھائی لے لیتے ہیں، ساتھ کوئی آلو چاٹ، کوئی اس طرح کی چیزیں کر کے، تو ان کی 12 اقسام کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ بیچ میں روٹی آ جاتی ہے، دودھ آ جاتا ہے، پانی آ جاتا ہے، یہ 3 چیزیں آ جاتی ہیں۔ اس کے بعد اس کے اندر کچھ سالن چھوٹے موٹے رکھ لیں۔ اس طریقے سے چیزیں آپ نے 12 مکمل کرنی ہیں جی، ٹھیک ہے۔ 12 چیزیں آپ نے رکھنی ہیں، اور اس کے بعد آپ نے جو پڑھائی کرنی ہے، سورہ یاسین پڑھی جائے گی 12 بار، سورہ کوثر پڑھی جائے گی 112 بار، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد چار کل جو ہیں وہ 12 بار پڑھے جائیں گے۔ اچھا، یہاں ایک چیز ذہن میں رکھیے گا، 4 کل اس طرح نہیں پڑھے جائیں گے کہ جیسے آپ سورہ اخلاص پڑھ رہے ہیں تو وہ 12 بار اپنے پڑھنی، نہیں، چاروں کل تعداد ایک ترتیب سے پڑھے جائیں گے، پھر وہ ایک بار گنا جائے گا۔ تو یہ اس طریقے سے کوشش کریں کہ یہ 4 کل جو ہے وہ ایک بندہ مکمل کرے، ٹھیک ہے۔ سورہ یاسین بڑی ہے تو 2 بندے 3 بندے مل کر پوری کر لیں۔ سورہ کوثر وہ ایک بندہ پوری کر لے، کوئی زیادہ ٹائم نہیں لگتا، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد اسی طریقے سے یہ جو میں نے دعا لگائی ہے تصویر، یہ آپ نے اس کا اسکرین شاٹ لے لینا ہے، یہ بھی ایک بندہ پورا کرے، ٹھیک ہے جی۔ یہ بھی آپ نے 12 بار پڑھنی ہے۔ اس پڑھائی کو مکمل کرنے کے بعد ایک بندہ بھی یہ کر سکتا ہے، 2-3، مگر کیا ہوگا، سورہ یاسین صرف مل کر پڑھ سکتے ہیں، باقی جو بھی بیچ میں جیسے 4 کل ہیں، پھر بتانے لگوں، ایک بندہ پڑھے گا، مل کے نہیں پڑھا جائے گا۔ سورہ کوثر دوسرے بندے کو کہہ دیں کہ جی آپ سورہ کوثر 112 بار پڑھ دیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو دعا ہے آپ خود پڑھ لیں، کسی کو کہہ دیں، تو اس طریقے سے یہ چیز ہوگی۔ پڑھائی کو مکمل کرنے کے بعد اللہ کی ذات سے دعا کی جائے گی، جو آپ کا دل کرے، جیسے آپ کا دل کرے آپ وہ کریں گے، مگر اس کے اندر صرف ایک چیز یہ ہوتی ہے کہ اس دعا کے اندر صرف اور صرف آپ اپنے لیے اور اپنے گھر والوں کے لیے جو بھی کریں گے، باہر کے لوگوں کے لیے نہیں ہوتا، ٹھیک ہے جی۔ اور اس کا احصال ثواب جو ہے وہ اپنے گھر کے تمام لوگوں کے لیے جو پردہ کر چکے ہیں، فوت ہو چکے ہیں، ان کو آپ پہنچائیں گے، ٹھیک ہے جی۔ تو اس طریقے سے جو بزرگ ہوتے ہیں ان کی روحوں کو سکون بھی ملے گا، اور اس سے آپ کو اس طریقے سے فائدہ ہے۔ دعا جب آپ یہ مکمل کر لیں گے، جو آپ نے چیزیں بنائی ہوں گی اس کو اس طریقے سے آپ استعمال کریں گے کہ جیسے سب سے کم تر چیز، اگر آپ نے بیچ میں پانی رکھ لیا ہے، اب پانی جو ہے وہ آپ باہر تقسیم نہیں کر سکتے، تو پانی 1-2-3 لوگ جو گھر کے جتنے بھی لوگ ہیں وہ مل کر پی لیں۔ باقی چیزیں آپ گھر کے اندر بھی بیچ میں کچھ لوگ کھا سکتے ہیں، اور باہر بھی تقسیم کر سکتے ہیں۔ باہر تقسیم کرنا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے، یہ نہیں کہ گھر کے اندر ہی سارا کچھ کر لیں، اس کے اندر بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے، تو اس لیے تھوڑا بہت گھر میں لازمی، اور گھر کے والوں کے لیے بھی کھانا ضروری ہوتا ہے۔ تو اس طریقے سے اب گھر والے بھی کھائیں گے اور اس چیز کو باہر بھی تقسیم کریں گے، چاہے تھوڑی ہو جتنی بھی ہو۔ تو ایک دفعہ یہ کر کے دیکھیے گا، میرے اللہ کی ذات نے کرم کیا تو آپ کے ستاروں کی منحوست بھی ختم ہوگی، گھر میں برکت بھی آئے گی، اور انشاءاللہ تعالی اللہ کی ذات کرم کرے گی۔ اگر کوئی بندہ چاہے تو وہ ہر مہینے کے پہلے سوموار یہ عمل کر سکتا ہے۔ روزہ رکھے تو زیادہ بہتر ہے، گھر میں کوئی ایک بندہ جو ہے وہ روزہ رکھے تو زیادہ بہتر ہے، اور وہ اس دن جو ہے اسی کی ایک چیز کو رکھ لے اپنے لیے، اور افطاری جو ہے وہ اسی میں سے کسی ایک چیز کی کرے، ٹھیک ہے۔ اگر نہیں رکھ سکتے تو وہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے، یہ ایک چیز کو بہتر بنانے کے لیے عمل ویسے یہاں پر مکمل ہو جاتا ہے، مجبوری نہ کیجیے گا اپنے آپ کو، ٹھیک ہے جی۔ باقی اللہ کی ذات کرم کرے گی، آپ ایک دفعہ یہ عمل کریں۔ اگر میں رب نے کرم نہ کیا تو میں انشاءاللہ تعالی اس کا ذمہ دار ہوں گا، کیونکہ رب کا قرآن جو ہے وہی برکت کا سب سے اہم جو ہے جز ہے۔ جس گھر میں قرآن پڑھا جائے اور ترتیب سے پڑھا جائے
اور اس کی ہر ایک چیز ترتیب سے بنائی جائے، ختم پاک دلائے جائے، یعنی اس رب کی نیاز دی جائے۔ ختم پاک اس رب کی نیاز ہی ہوتی، تو اللہ کی ذات بڑا کرم کرتی ہے جی۔ اللہ کی ذات آپ کو ہر طرح کی خوشیاں دے، ہر پریشانی سے محفوظ فرمائے۔ میرا رب العزت ہر اس بچی کو اولاد عطا فرمائے جس کی بیچاری کو اولاد نہیں ہو رہی، گھر میں پریشانیاں ہیں، وہ میرا مالک دور کرے۔ اگر کوئی جادو کی وجہ سے پریشان ہے تو میرا رب اس کے دشمن کو تباہ و برباد کر دے، اور اس کے دشمن کو ایسی اذیت دے کہ وہ پوری عمر کبھی کسی کی طرف دوبارہ آنکھ نہ اٹھا کے دیکھ سکے۔ اللہ کی ذات آپ پہ رحم کرے جی۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔